اصل میں دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں اور نماز کے دوران۔ درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث ہے التحیہ میں درود کے بعد دعائیں کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے درود کے بعد کہ ہم کہتے تھے سلام پھیرنا بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنا بھول گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں ایسے؟ درود کے بعد ایک دعا، اونلی ون دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو بچپن سے قاری صاحب نے سکھائی ہوئی، سلام پھیر لیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ بات کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ صرف اینڈ میں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرح ہاتھ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے جماعت کے بعد کبھی کبھی دعا کی جا سکتی ہے اس طرح سے، اگر ضروری کوئی موقع ہے اجتماعی دعا بیماروں کے لیے، لیکن اس کو روایت بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اس طرح کی باتیں اکثر آپ کو بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے دعا نہیں کی۔ بھئی نماز ساری کی ساری دعائیں، کیا مطلب دعا نہیں کی ساری؟ بلکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، نماز کے بعد تو اذکار ہے، نماز کے بعد تو اچھے خاصے اذکار ہیں، 9-10 اذکار ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک حسن، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، 9-10 اذکار ہیں نماز، پھر تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ، تو وہ کریں کہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے سب کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دعا وہ ہے۔ دیکھیں اصل دعا تو درود کے بعد ہے، آپ کو 7-8 دعائیں کرنی چاہیے درود کے بعد، چلیں 2-3 کر لیں۔ اور یہ خوبصورتی ہے نماز کی، آپ باقاعدہ اپنی نماز کو دیکھیں کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں دعاؤں کی، مثال کے طور پر فجر کے وقت آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں برکت کی دعاؤں کی۔ آپ فجر کے وقت یہ دعا تو کنفرم کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح، یہ تو کنفرم ہے ہر نماز، کیونکہ یہ تو صحابہ کو سکھائی تھی، اس نے ہر نماز میں کرنی۔ اس کے بعد کیٹیگریز بن سکتی ہیں، فجر کے وقت میں بھی برکت کی دعائیں، ٹو فیل گڈ، ٹو آسک فار گڈنس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے نا، اللہم علم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی اللہ طاعتی، کی برکت کی دعائیں۔ ظہر پہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے استقامت کی دعائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، ٹھیک ہے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ عصر کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی تقوی کی دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی طرح مغرب کے وقت کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے پناہ مانگنے والی دعاؤں کی، جس میں پناہ کا ذکر ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، فار ایگزامپل اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب لها۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، خوبصورت دعا ہے، وشماتۃ الاعداء۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سخت مشکل سے، جہد البلاء سخت مشکل سے، ودرک الشقاء اور مایوسی سے، ہوپ لیسنس سے، وسوء القضاء اور بری تقدیر سے، اے اللہ کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، دشمنوں کی خوشی منانے سے۔ تو یہ ہے وہ والی دعائیں جس میں آپ پناہ مانگ رہے ہیں، یہ کیٹیگری بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ہے۔ اسی طرح عشاء کے وقت حسن خاتمہ کی کیٹیگری بن سکتی، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے تمام امور کو احسن انجام تک پہنچا اور مجھے ذلت سے بچا لے، دنیا کی اور آخرت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یو کین ایڈ دس دعا حسن خاتمہ ریلیٹڈ جو ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت، یہ بھی اسی کی ہے نا کہ میرے تمام کے تمام اللہ جو اعمال ہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ تو دیکھیں سو مچ بیوٹی کین بی ایڈڈ ٹو نماز، اگر آپ محنت کریں، اگر آپ محنت کریں کہ صبح میں یہ کر لیتا ہوں، اور مکس بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا جو دل کرے کر سکتے ہیں، جو دل میں آئی ہوئی ہے دعا وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اس سے نماز میں جان آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں ہوتا، دھیان کیسے آئے گا؟ ربی جعلنی پڑھ پڑھ کے وہ اتنی زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ پہلی تو بات پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، اتنی خوبصورت دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں، تو اس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جان لائیں اپنی نماز میں۔ اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ۔
تو اس میں بھی مختلف سورج لائیں، حفظ کریں، 2-3 آیات حفظ کریں، پڑھا کریں اپنی نمازوں میں، مین کامن آیات، ٹھیک ہے نا، 30ویں پارے سے سٹارٹ کریں، حفظ کرنا شروع کریں، سنتوں میں پڑھا کریں، ریوائز کیا کریں قرآن کو، ٹھیک ہے، ذرا جان لے کر آئیں، مختلف سورج پڑھ کر جان لے کر آیا کریں۔ اس طرح رکوع میں کبھی کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کبھی کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مکس بھی کہہ سکتے ہیں دونوں، کبھی کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اتوب الیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس پر فیل کیا جائے کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا جو آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سن لیا کا مطلب ہے کہ ایک ہے اللہ سنتا ہے ایک اور بات ہے، سن لیا ہے ایک اور بات، سن لیا ہے میں قبولیت ہے، سمجھ رہے؟ سنتا ہے میں بس فیکٹ ہے کہ سنتا ہے اللہ، سن لیا ہے میں ہے کہ سن لیا آپ کی بات، قبول کر لیا آپ کی بات، جو آپ نے رکوع میں کی، جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ سن لی اللہ نے۔ اسی بات پر ہم جشن مناتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کر ہم جشن کیا مناتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یہ جشن ہے نا کہ اللہ نے چونکہ سن لی تو تمام کے تمام ہم کس کے لیے؟ اس کے لیے۔ اس جشن کو مزید الانگیٹ کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اس کے علاوہ میں ایک جملہ کہتے تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے اور ہر شے کو بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے، اتنی حمد اللہ کے لیے۔ یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حمدن کثیرن، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پیچھے سے بولے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا کہا یہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا میں نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے 30 اینجلز کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا تمہارے الفاظ لکھنے میں، ثابت ہوا یہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی صحابی کی، تو وہ صحابی خوشی منا رہا تھا نا کہ واقعی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو نماز میں خوشی لانی چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھیں خوشی کا موقع ہے نا، سن لی اللہ نے، جو میری پریشانی تھی سن لی اللہ نے، جو میں نے کھڑے ہو کے مصلی پر بیان کیا تو اللہ تک پہنچ گئی میری صدا۔ تو یہ ایموشنز لانا نماز میں بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ اس پر مزید ہم اگلی کلاسز میں بات کریں گے، اور اگلی کلاس کا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل بینیفٹس آف نماز۔ تو یہ تھوڑی سی آؤٹ لائن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ انشاءاللہ ہم سائنٹیفیکلی دیکھیں گے کہ نماز کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے نماز کے سائنٹیفک بینیفٹ جو ہیں، جس میں آپ کو ریسرچز کوٹ کر کے انشاءاللہ نماز کے فوائد بیان کروں گا، اور یہ جاپنیز کانسیپٹس سٹریس مینجمنٹ کے، اور پھر ظاہر ہے سٹریس کی تھیوریز ہیں، اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی اس کو کہتے ہیں، اس کو کبھی آپ نماز میں لگا کر دیکھیں تو آپ کی نماز میں جان آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ٹائم لگاتے تھے وہ سجدے میں لگاتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے ایک اپنے بندے کے لیے، اپنے عبد کے لیے۔ اور ہر نبی جو ہے ان کے ظاہر ہے لوگوں نے نماز پڑھی، اور نماز ایون بائبل میں بھی ہے، بٹ ایک مختلف طریقہ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ ہمیں جو نماز دی گئی، جو اوقات دیے گئے، جو 5 نمازیں ہم پہ فرض کی گئی وہ ہمارے لیے، لیکن ہر امت کے لیے نماز تھی، اور سجدہ بھی ڈیفینیٹلی تھا۔ یہ ہمیں دیگر مذہبی کتب میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے، اور ہم بڑے لکی ہیں الحمدللہ کہ مسلمانوں کے پاس سجدے کی نعمت ہے۔ جتنا مرضی سٹریس ہو، ایک سجدہ کرے انسان، لمبا سجدہ کرے، اس میں رو دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے سجدے میں، اللہ سے جو اپنے دل کی بھڑاس ہے نکال لے، تو واقعی یہ بہت بڑی ایک سٹریس ریلیزنگ چیز ہے، اور یہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے، کچھ حدیث دیکھیں گے سجدے کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا کیا دعائیں کی یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آج۔ چونکہ ٹاپک سٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح ہم شروع کرنے لگے، تو اس میں سجدہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، the closest one can be to his Lord is when he prostrates in sujood۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب۔ اب کس طرح سے قریب ہیں واللہ عالم، یہ تو ایک متشابہات میں سے ہے، لیکن فیلنگز میں بھی قریب ہیں obviously، اور لٹرلی بھی شاید قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ شکر بھی کرتے تھے، جب بھی انہیں کوئی گڈ نیوز ملتی تو سب سے پہلے وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو سجدہ شکر بالکل ثابت ہے، اور کرنا چاہیے جب بھی انسان کو کوئی اچھی نیوز ملے، اور یہ فطری بھی ہے۔
آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ایون نان مسلم جب کوئی سینچری کرتے ہیں یا کوئی سپورٹس مین آپ نے دیکھا ہے فٹ بال گول سکور کرتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے. تو یہ ایک فطرت بھی ہے انسان کے اندر, ظاہر ہے کہ خدا ہے اور اس کا دل کرتا ہے خدا کا شکر کرنے کا, لیکن جو بیسٹ شکر ہے وہ سجدے میں ہے. تو سب سے زیادہ قریب انسان چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے, تو اس لیے سجدے میں اپنے مائنڈ کو فری کرنا, اپنے مائنڈ کو فری رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے اس پوزیشن میں خاص. دیکھیں اکثر میں سوچتا ہوں کہ 4 رکعت ہیں, 2 رکعت ہیں, ملٹیپل رکعت ہیں, ایک رکعت کسی بھی نماز کی نہیں. ہاں وتر میں یو کین آرگیو, بٹ اینی وے شاید یہ اسی لیے واللہ عالم کہ کسی رکعہ میں کنیکٹ کر جائیں, کسی رکعہ میں دوبارہ یہ جو ہے وہ کم بیک کر جائیں. ایک رکعہ میں فوکس لوز ہوا تو اگلے میں واپس آ جائے, اس میں ہوا تو اس سے اگلے میں واپس آ جائے. واللہ عالم اصل ریزن تو اللہ جانتے ہیں 4 رکعت کیوں ہیں, 2 رکعت کیوں ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں ٹو میک اے کم بیک, اور مائنڈ فلنس کی بہت اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز پڑھنا. مائنڈ فلنس کہتے ہیں بینگ ان دا مومنٹ. اب اگر آپ اس پاسٹ میں رہیں گے کہ نہیں میری پچھلی نمازیں اچھی نہیں رہیں, یا میں نے ایک اور نماز صبح مس کی تھی, یا میں صحیح نماز نہیں پڑھ رہا, یا میں نے گناہ بہت کیے ہوئے, یا میری زندگی میں بہت مسئلے چل رہے ہیں, تو یہ ہے ماضی میں ڈیلپ کرنا. اور اگر آپ فیوچر کا بہت سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, تو یہ آپ فیوچر میں گھوم رہے ہیں. آپ چھوڑیں ماضی کو اور فیوچر کو, آپ پریزنٹ میں آئیں, جو سجدہ کریں اس میں آئیں, اس پہ فوکس کریں. چھوڑے ماضی میں کیا ہوا, کتنی نمازیں چھوٹ گئیں, میری گناہ گار ایک لائف تھی وغیرہ وغیرہ. ابھی کیا ہے معاملہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے, اور اس کے بعد موت آ جائے گی. تو یہ بیسٹ فارمولہ ہے اس نماز میں خشوع و خضوع لانے کا, کہ وہ نماز ایسا سمجھے کہ یہ آخری نماز ہے, اس کے بعد نماز مجھے پڑھنے کا پتہ نہیں چانس ملے یا نہ ملے. تو یہ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے کہ کم بیک ٹو دا مومنٹ, بی ان دا مومنٹ, مومنٹ میں آئے, نہ پاسٹ میں ماضی میں گھومیں نہ مستقبل میں گھومیں. تو مومنٹ میں جتنا آپ آئیں گے اتنا آپ اپنی ورشپ کو انجوائے کر سکیں گے. ادروائز شیطان آپ کو پریشان کرے گا وسوسے ڈال کے, آپ کے گناہ یاد کروا کے. دیکھیں ٹھیک ہے, گناہ یاد کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا نماز میں ایموشنز لا کر, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان پروڈکٹیو تھاٹس آنا, بلا وجہ کے تھاٹس آنا, جس سے آپ کی پریزنٹ کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے, یعنی آپ وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے, اس میں بھی آپ کو یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ, میری زندگی تو ویسی چلے گی, میرے سے گناہ کہاں چھوٹے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو دیکھیں بہترین موقع مائنڈ فلنس کا ہے سجدے میں جا کے, کہ بندہ سجدے میں ریلیکس ہو, سجدے میں اپنے مائنڈ کو ایمٹی کرے, اپنے آپ کو ٹائم دے سجدے میں جا کے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے قریب وہ سجدے میں ہے, اور یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ وہ اپنے ذہن میں لائے وہ انسان. کیا اللہ تعالیٰ القریب ہے, دا نیئر ون. دیکھیں یہ القریب قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا, تو 3 مواقع جہاں پر آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں, تو پھر انہیں کہو کہ میں قریب ہوں, یعنی میں بہت نیئر ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو آنسر کرتا ہوں. ایک تو یہ یہاں پر مینشن ہوا, ٹھیک ہے, فَإِنِّي قریب, کہ میں قریب ہوں. پھر یہ جو آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 50, اللہ تعالیٰ نے قریب اور السمیع کو یہاں پر مینشن کیا ہے اپنے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو, کہ ود السمیع دی آل ہیئرنگ, انڈیڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ نیئر, یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور بہت قریب بھی ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کیوں جمع ہوئے, سننے والا اور قریب, کیونکہ ایک بندہ قریب ہے لیکن سن نہیں رہا, تو یہ ایک فالٹ ہے, یا ایک بندہ سن رہا ہے لیکن دور ہے, تو یہ بھی ایک فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فالٹس کو ریموو کر دیا انسان کے لیے, کہا کہ میں قریب بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ از فری آف آل فالٹس, اللہ تعالیٰ سنے گا بھی, آنسر بھی کرے گا, اور اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت قریب ہے. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ ہود ورس نمبر 61 میں ہے, المجیب کے ساتھ پیرنگ کی ہے اللہ نے اس کی. ٹھیک ہے, المجیب کیا ہوتا ہے, المجیب ہوتا ہے وہ ہستی جو رسپونڈ کرتی, اجیب سے نکلتا ہے, اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. یہ قرآن مجید میں المجیب کے ساتھ بھی پیرنگ اس کی ہوئی ہے القریب کی. کہاں پہ, سورہ ہود آیت نمبر 61 میں, انڈیڈ مائی لارڈ از نیئر, میرا رب قریب ہے اور میرا رب مجیب ہے. دیکھیں ایک اور فالٹ کو ریموو کر دیا, ایک ہستی یا شخص آپ کے قریب بھی ہے, سنتا بھی ہے, لیکن رسپونڈ نہیں کرتا, تو یہ ایک فالٹ ہے. لیکن ایک ہستی قریب بھی ہے, سن بھی رہی ہے, رسپونڈ بھی کر رہا ہے, تو یہ ایک پرفیکشن والے ایٹریبیوٹ, یعنی آپ کو تسلی ہو جانی ہے. یہ اللہ نے انسان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس کی پیرنگ جب بھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں
ناموں کی، اللہ کے ناموں کی، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے وہ، اور پیئرنگ یوزلی ایسے ناموں کی ہوتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ مجیب اور قریب ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا ایک چیز قریب ہے لیکن وہ مجیب نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسی کے اس میں کیٹیگری میں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ڈیفیشنسیز ریموو کر کے انسان کو یہ باور کرایا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور میں رسپونڈ بھی کروں گا. تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں، سننا، قریب ہونا، رسپونڈ کرنا، سجدے میں لایا کریں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایک صحابی کی سٹوری آتی ہے، الاحناف ابن قیس جو ہے یہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابہ کو دیکھا. ایک تابعی ہے الاحناف ابن قیس. تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک بار میں نماز پڑھی، میں نے عشاء کی، اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا. وہ وہاں پہ تھے، فلسطین میں تھے یہ جو الاحناف ابن قیس. تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں میری ایک شخص پہ نگاہ پڑی جو مسجد میں رک گیا، کافی دیر ذکر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نفل پڑھے، نوافل پڑھے میرے سامنے. تو یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے الاحناف ابن قیس. کہتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے جا کر ہلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ فوت نہ ہو گیا. بہرحال وہ اٹھ گیا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نہیں یہ لمبا سجدہ کر رہا. پھر کہتے ہیں اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے دوبارہ لگا کہ یہ کہیں اس کی روح نہ قبض ہو گئی ہو. بہرحال کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کنکلوڈ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا لمبا سجدہ میں نے آج تک کسی کو نہیں کرتے دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک بات سنائی مجھے، اور بات ایسے آغاز کیا بات کا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہوا، رونے کیوں لگے. بہرحال چپ ہوئے. پھر کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا، پھر رونے لگ گئے. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنے ایموشنز کو سنبھالیں، بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں. کہتے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا کمپوز کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ لمبے سجدے کرو، اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کرو. تو وہ اتنا امپریس ہوئے الاحناف ابن قیس. کہتے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے، بہت نیک اور بہت ہی زہد و تقوی والے صحابی ہیں. جب بھی زہد و تقوی کا ذکر آتا ہے تو ابو ذر غفاری کا نام سر فہرست. تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ کیونکہ وہ مشہور تھے ابو ذر غفاری کہ میری ابو ذر غفاری سے ملاقات ہو گئی. ظاہر ہے اس دور میں پکچرز کا دور نہیں تھا تو نہیں پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کون کون ہے. تو وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا امپریس ہوئے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ چومے کہ آج اللہ نے آپ سے میری ملاقات بھی کروا دی اور ایک لیسن بھی مجھے اللہ نے دیا آپ کے تھرو. تو دیکھیں صحابہ کی یہ نماز ہوتی تھی، اتنا لمبا سجدہ کہ انہیں لگا کہ فوت ہو گئے. سبحان اللہ. تو ابن القیم کہتے ہیں، ان کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا، امام ابن القیم بہت مشہور اسکالر. وہ کہتے ہیں کہ نماز کی جتنی موومنٹس ہیں وہ آپ کو سجدے کے لیے پریپیئر کرنے، یعنی مینلی نماز سجدہ ہے. اس سے پہلے کی جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ سجدے کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، یعنی ایوری تھنگ لیڈس ٹو سجدہ. دس از ہاؤ نماز از ڈیزائن. اس لیے اگر سجدہ ٹھیک نہیں ہے، سجدہ اچھا نہیں ہے، سجدہ انکمپلیٹ ہے، تو آپ کی نماز میں فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ. کیونکہ پچھلی تمام کی تمام چیزیں آپ کو سجدہ کرانے کے لیے. یہ امام ابن القیم کا ویو، اور ایسا ہی ہے، محسوس بھی ایسا ہی ہو. ایک سکیری بات، سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. The day the shin will be uncovered. یہ کیا ہے معاملہ؟ شن والا معاملہ کیا ہے؟ شن ویسے تو کہتے ہیں نا اس ایریا کو، ہیومن کی جو شن، اصل میں میدان حشر کے جو واقعات ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اس کے بعد وہی ٹاپک آ رہا ہے. میدان حشر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملیں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے جلال کے ساتھ لائک اے کنگ، اپنی میجسٹی کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے.
اور وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ رہے ہیں لوگوں کا حساب لینے اور اللہ کی کورٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی. قرآن کی آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں جب بھی اللہ کے کچھ فزیکل ایٹریبیوٹس کا ذکر آئے, یہ ایک عقیدہ کا پوائنٹ بھی سمجھ لیں. فار ایگزامپل اللہ کا فیس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیس ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم دیکھیں گے جنت میں, کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے اور اس سورہ قیامہ میں بھی ہے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, سم فیسز دیٹ ڈے ول بی لوکنگ ایٹ دیئر لارڈ. تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل دیکھو گے, ایسے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو, جس طرح کہ چاند تمہیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے, فل برائٹ نظر آتا ہے. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے. اللہ کے 2 ہاتھ اور ہے نہیں ہے واللہ عالم, لیکن 2 کا تو ڈیفینیٹلی ذکر ہے, رائٹ ہینڈز. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ 5 انگلیاں, سکن, گوشت, اس کے بعد اسکیلیٹن, واللہ عالم. اللہ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہمیں قرآن یا حدیث میں مل گئے ان پہ ایز اٹ از ایمان لانا ہے, وداؤٹ تھنکنگ کیسے ہیں, کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا مائنڈ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم گراس بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فزیکل بینگ کیسی ہے. تو اس میں متشابہات میں سے ہے یہ, چونکہ تو متشابہات میں بیسٹ اپروچ یہی ہے کہ ایمان لاؤ, کیونکہ غیب ہے. تو اسی طرح اللہ کی شن کا جو ذکر ہے, ٹھیک ہے, جہاں یہ شن آ رہا ہے, اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے اللہ کے فیس کو آپ نہیں امیجن کر سکتے, کیا وہ ہیومن بینگ جیسا فیس ہے؟ نو, واللہ عالم. انشاءاللہ یہ تو دعا کریں اور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیدار کروائے. تو یہ جو شن ہے یہ بھی متشابہات میں, یہ واللہ عالم کیا چیز. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن انکور کی جائے گی. یہ سورہ قلم میں یوم یکشف عن ساق, the day the shin will be uncovered, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الی السجود, اور انہیں انویٹیشن دی جائے گی تمام انسانیت کو کہ سجدہ کرو. فلا یستطیعون, جو ڈس بلیور سے یہاں پہ مراد ہے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کبھی کیا تھا, وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرنا چاہیں گے, کیونکہ وہ جلال کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ گر پڑیں گے سجدے میں, گرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر ایسے ہو جائے گی جیسے سریا ہوتا ہے, یعنی ان کی کمر بالکل اکڑ جائے گی اور ان سے جو ہے وہ سجدہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وہ سین بتا دیا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے انفارچونیٹلی جن کو سجدے کی دعوت دنیا میں دی جاتی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے. تو دیکھیں جب بھی ایسی آیات آئیں, آلدو یہ آیت ڈس بلیورز کے بارے میں ہے جنہوں نے بالکل بھی ایمان نہیں, دعوت کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے, جیسے ابو جہل اور باقی دیگر جو قریش کے چیفز ہیں. یس, سب سے پہلے تو وہ شامل ہیں, کیونکہ سب سے تو بڑے ڈسبلیورز وہ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز رائٹ ان فرنٹ آف دیم, قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا, پھر بھی انکار کیا. نہ صرف انکار کیا, نقصان بھی پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پروپیگنڈا بھی کیا. تو سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں. تو یس, یہ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں. لیکن جب بھی ایسی آیات آئیں تو تزکیہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں, یہ بہتر ہے ہمارے ہی لیے. تو اس لیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہوں کہ ہم سے بھی سجدہ نہ ہو اس دن, اعوذ باللہ. اور یہ اس کا رسک تبھی بڑھے گا جب نماز ہم اگنور کریں, نماز کا ٹائم اور ہم نماز نہ پڑھیں. تو یہ میں اس لیے ایک تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہ رہا ہوں. سو 7 آبجیکٹیوز آف سجود, انشاءاللہ آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے ہر ایکٹ کے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں, بہت ہی خوبصورت آبجیکٹیو. تو اسکالرز نے اپنی ایک کوشش کی اور 7 آبجیکٹیوز ڈیفائن کی سجدے کے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1, ہیوملٹی اینڈ شوئنگ یور ایبسولوٹ نیڈ. دیکھیں سجدہ جو ہے یہ سب سے ہمبل پوزیشن. آپ نے کوئی ایسا سین کبھی دیکھا ہو کہ مووی کا سین کہ کوئی بہت ہی ایسا بادشاہ جو ایبسولوٹ اتھارٹی کمانڈ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ ایبسولوٹلی اس کے سامنے گر پڑیں, تو وہ کہتا ہے کہ ناک رگڑو, ٹھیک ہے, یعنی تکبر میں وہ کہتا ہے کہ ناک رگڑو زمین پہ, کیونکہ وہ سب سے ہمبل اور سب سے ایک لوور پوزیشن ہے فار اینی ہیومن بینگ. تو اس کا حقدار صرف اللہ ہے. اسی لیے کوئی انسان یہ کرائے گا تو وہ متکبر ہے اور وہ مجرم ہے بہت بڑا, کہ وہ انسانوں کو اگر ایسا کروائے گا جو کہ فرعون کرواتا. اس کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. تو اس لیے یہ اس کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہیومن بینگ ہمبل رہیں
اور ہیومن بینگ اپنی ایبسولوٹ نیڈ کو سجدے کی پوزیشن میں جا کر، کیونکہ سجدے کا مطلب یہ کہ ایک انسان ایبسولوٹ نیڈ میں آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو ایک تو اس کا یہ آبجیکٹو۔ دوسرا آبجیکٹو اس کا کلوزنس ہے۔ کلوزنس کی حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کلوز انسان اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ تیسرا آبجیکٹو اس کا ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سجدے میں دعا قبول۔ اب انفارچونیٹلی ہمیں صحیح سے نالج نہیں ہے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو میں آواز آ جاتی ہے، وہ اونچی ذرا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، وسپر بھی ہو تو آواز آ جاتی ہے، تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ امام جب لمبا سجدہ کر دے تو وہ لوگ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے خاموش ہو جاتے۔ اٹ سرپرائزز میں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے زیادہ کہا تو نماز انویلڈ ہے۔ پتہ نہیں کس نے سکھا دیا، کس قاری صاحب نے بچپن میں تعلیم دے دی ہے، حالانکہ سبحان ربی الاعلیٰ تو 100 بار بھی کہہ سکتے سجدے میں۔ یہ جو صحابی تھے جو ابو ذر غفاری، یہ اتنا لمبا سجدے میں کیا کہہ رہے تھے اگر صرف 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ جو لیک آف نالج ہے نماز کے بارے میں، جو اگنورنس ہے، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا۔ کئی لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ درود ابراہیمی کے بعد صرف ایک دعا کر سکتے، اور وہ دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ بہت زبردست دعا ہے، امیزنگ دعا، لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ اس کے علاوہ دعا ہی کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی دعا کریں گے تو نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ مسکنسیپشنز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اسی لیے ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسکنسیپشن، اب ایک ینگسٹر نے نئی نماز شروع کی تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے پچھلی پڑھو۔ وہ بیچارہ ابھی کی نہیں پڑھ پا رہا، اسے کہہ رہے ہیں پچھلی پڑھ کے آؤ، تو وہ کہے گا پھر چھوڑو۔ اور یہی وجہ ہے بہت سے ینگسٹرز کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پہلی پچھلی پڑھنی پڑے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ، اس کی اسائنمنٹس پائل اپ ہوئی جا رہی ہیں، اینڈ میں وہ جب پڑھنے بیٹھے گا، اپنی سلائیڈز کھولے گا، وہ کہے گا یار پہلے پچھلی سلائیڈز پڑھنی پڑیں گی، وہ کہے گا چھوڑو ساری سلائیڈ فیل ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے بہت سے یوتھ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تعلیم دے دی گئی ہے کہاں سے کہ بیٹا پہلے پچھلی پڑھو، کمپلیٹ کرو پچھلی، اور لوگ یہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ میں پچھلی ظہر پڑھوں گا، اس طرح عصر کے ساتھ میں پچھلی عصر پڑھوں گا، اس طرح وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پھر اتنا برڈن ہو جاتا ہے، اتنا پائل اپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کہیں سے نہیں ثابت کہ آپ نے پہلی پچھلی نمازیں پڑھی، نہ ہی قضائے عمری جیسی، وہ بھی بس لوگوں نے بنا دی، آلدو ایک ضعیف حدیث سے دلیل ملتی ہے، لیکن ضعیف حدیث ہے۔ ثابت یہی ہے کہ آپ نماز شروع کر دو اور اپنے نوافل بڑھاؤ انشاءاللہ، اور جو 12 سنتیں آپ دن میں پڑھتے ہو، بلکہ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے دیکھیں ضحیٰ پریئر ہے جو فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے پڑھی جا سکتی 2 رکعت، وہ پڑھنی چاہیے انسان کو۔ تو بہت سے اور نوافل ہیں۔ عصر سے پہلے دیکھیں 2 طرح کی سنت ہیں، سنہ مؤکدہ اور سنہ غیر مؤکدہ۔ سنہ مؤکدہ 12 ہے، سنہ غیر مؤکدہ 10 ہے، جو حدیث سے ثابت۔ مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ہائیلی ریکمینڈڈ، اور غیر مؤکدہ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ مؤکدہ سنہ آپ ریگولر چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ مل سکتا ہے، ریگولر اگر چھوڑیں گے، کبھی کبھی چھوٹ گئی فائن، ریگولر عادت بنا لیں گے تو گناہ ملتا ہے، گناہ ملنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ 12 کیسے ہیں؟ 2 سنت فجر کی، ظہر میں 4 سنتیں، اور ظہر پڑھ کے 2 سنتیں، کتنی ہو گئی ٹوٹل 8۔ مغرب کی 2 10، عشاء کی 2 12۔ یہ 12 ہے سنہ مؤکدہ۔ جو یہ 12 سنت پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک اسپیشل محل بنا۔ غیر مؤکدہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ میں سب سے پہلے ظہر کی طرف آئیں تو 2 رکعت نفل، وہ غیر مؤکدہ 2 رکعت اور پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آتا ہے۔ اس کے بعد عصر سے پہلے 4 رکعت، وہ 2 کر کے بھی پڑھے اور 4 بھی پڑھے، ٹھیک ہے، عصر سے پہلے، وہ غیر مؤکدہ سنہ ہے، ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، تو وہ کتنے ہو گئے 6۔ اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہے جب آپ عمرہ یا حج کرنے گئے ہو مسجد حرم میں، بہت سے لوگ اٹھ کے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے، اور کئی مساجد میں بھی آپ نے۔ انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن آپ عرب کنٹریز میں جائیں گے تو امام اذان کے بعد اچھا خیسا گیپ دیتا ہے مغرب کی نماز میں، تاکہ یہ لوگ وہ غیر مؤکدہ سنت پہ عمل کر سکیں۔ مسجد نبوی میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے ہیں، اور پھر عشاء سے پہلے ہے 2 رکعت۔ تو یہ 10 غیر مؤکدہ ہیں اور 12 مؤکدہ ہیں۔ اب دیکھیں کتنے چانسز ہیں آپ کے پاس پچھلی نمازیں کور کرنے کے۔ آلریڈی اگر ایک بندہ غیر مؤکدہ اور مؤکدہ پڑھ لے تو پچھلی نمازوں کو دوبارہ سے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھوڑتا رہے اور بس ایک آدھا دن پڑھ لے، نہیں، پچھلی نمازیں چھوڑنا بری بات ہے، لیکن آپ استغفار کریں انشاءاللہ،
اللہ معاف کرے گا، اور اگلی نمازوں پہ فوکس کریں، اگلی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے نوافل بڑھائیں، اپنی سنت بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ وہاں سے ضرور کور کر دیں گے۔ تو یہ ہے بات اصل میں۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی، کیونکہ کچھ مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز بہت مونوٹنس ہوتی ہے، یوتھ انٹرسٹ نہیں لیتے نماز میں، عام انسان بھی کہتا ہے میری نماز میں جان نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں دیگر دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سجدے کے لیے سکھائی ہیں، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک رکعت میں کہتا ہے تو دوسری میں کچھ اور کہہ لے، تاکہ اس کی نماز میں ورائٹی آ جائے۔ جتنی ورائٹی ڈالیں گے آپ نماز میں، اتنی نماز میں ایک جان ڈلے گی، کلرز ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال دعا تو سجدے میں دعا جائز ہے، سجدے میں قرآنی دعاز بھی کر سکتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ سجدے میں آپ یہ نہیں پڑھ سکتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں، لیکن قرآنی دعا آپ کر سکتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کوئی مسئلہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، یہ قرآنی دعا ہے، انی کنت، کوئی مسئلہ نہیں، کریں۔ تو دعا بالکل کر سکتے ہیں، جتنی مرضی دعائیں کریں، اردو میں نہ کریں، اردو میں یا اپنی لینگویج میں فرض نماز میں دعا، یہ اس کو اسکالرز جائز نہیں قرار دیتے، آلدو کچھ ویوز ملتے ہیں، وہ ویوز صرف ان کے لیے ہیں جیسے ایک فرینچ یا اسپینش ریورٹ ہو گیا ہے اور اس کے لیے عربی سیکھنا بہت مشکل ہے، تو وہ اپنی زبان میں شروع میں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا انسان ہے جس کی عربی بالکل زیرو ہے، آ ہی نہیں رہی، تو مے بی اس کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ادروائز فرض نماز میں اردو میں دعا نہیں ہوتی ہے سجدے میں۔ ہاں، آپ جو آپ کی اردو کی دعاز ہیں ان کو ذہن میں لے آئیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے ذہن میں وہ دعائیں ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو دل کی بھی سنتا ہے نا، ضروری تو نہیں زبان سے اردو میں وہ ادا کرنی ہے، اللہ تو دل کی بھی آہ سنتا ہے۔ اور دعا کا فلسفہ بھی سمجھ لیں، دیکھیں دعا میں جتنی توحید کا اقرار ہوگا آپ کی باقی کی دعائیں ویسے ہی قبول ہو۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دنیا کا بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج، ایگریڈ اپون ہے، بیسٹ نائٹ ہے لیلۃ القدر، اور بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج میں جب عرفات کے میدان میں، عرفات کا میدان از ون آف دی موسٹ بلیسڈ ایریا آن ارتھ، اور اس دن عرفات میں موجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی، پکی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا جو میں نے اور میرے تمام بھائیوں نے، یعنی تمام انبیاء نے اس دن کی 9 ذی الحج، حج کے موقع، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، اور یہ اتنی بار پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن۔ اب اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ایک پاکستانی شخص سمجھے گا کہ اس میں طلب تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہی نہیں ہے، ہم تو کہیں گے یہ تو ذکر ہے، تو ہم تو شک میں پڑ جائیں گے یہ تو دعا ہی نہیں ہے، اس میں تو طلب ہی کہیں نہیں۔ یہی تو دعا، یہی تو سیکرٹ کوڈ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، صحابہ کے پاس تھا، ایسی ہی تو چیزیں ڈیکوڈ کر لی تھی نا انہوں نے اللہ کی طرف سے۔ حضرت یونس کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈیسپریٹ سچویشن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں طلب کا ہے، اے اللہ مجھے نکال لے، اے اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میں برباد ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن قرآن نے جس کو کوٹ کیا، جن الفاظ کو کوٹ کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سخت ڈپریشن کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈپریشن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید 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 ذہنی کرب میں مبتلا ہوتے تھے، انسان تھے ظاہر ہے، شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، طلب کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، طلب کا۔ جتنی پروفیٹک دعاز ہیں ان میں طلب کم ہے، توحید کا اقرار زیادہ ہے۔ طلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ طلب نہیں، طلب بھی تو اللہ سے ہی کرنی ہے، کھول کے بیان کریں، نو ایشو، لیکن سیکرٹ کوڈ یہ ہے کہ جتنی توحید بیان کریں گے اپنی دعاؤں میں، آپ کی طلب والی دعاز ویسے ہی قبول ہو جائیں گی۔ یہ انبیاء کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، انبیاء کے تھرو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام، وہ ذکر بہت زیادہ کرتے تھے اور اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد، جہاں جہاں قرآن میں ذکر کا جو ہے مینشن ہوا ہے تو وہاں زکریا علیہ السلام کا مینشن ہوا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی دعائیں ہم کیسے کریں، اتنی لمبی لسٹ بن جاتی ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کو شارٹ کٹ بتا رہے ہیں
کہ توحید کا اقرار کرو، باقی دعائیں پتہ ہے آلریڈی اللہ کو. اللہ تعالیٰ تو آپ کی دل کی آواز سنتا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے اس نے 10 سال بعد کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے اس نے پرسوں کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اپنے موت تک کیا کیا دعائیں مجھ سے کرنی ہے. دس از اللہ. تو سیکرٹ کوڈ یہ ہے، جتنی اللہ کی حمد ہو. آپ کو پتا ہے نا دعا کرنے کے جو مینرز ہیں اس میں کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے اور پھر آگے چلا جائے. جو پراپر مینرز ہیں، جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے، پہلے حمد، پھر درود ابراہیمی، پھر اپنے گناہوں کی معافی، اور پھر طلب کہ اللہ مجھے چاہیے کیا ہے. کئی اسلاف اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے. جب وہ دعا کرنے بیٹھتے تھے تو وہ 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے. لٹرلی میں آپ کو یہ ڈیجٹ بتا رہا ہوں، اس سے آگے جاتے ہی نہیں تھے سورہ فاتحہ سے. اتنا لطف آ گیا تھا انہیں اللہ کی حمد بیان کر، اور ان کے مسائل خود بخود سالو ہوتے رہتے. کچھ سلف اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درود سے آگے نہیں جاتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھی، بے شمار اللہ کے تعریفی کلمات پڑھے، اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہوئے، درود سے آگے گئے نہیں، اور اس کے بعد بس آمین کہہ دیا، دعا ہو گئی. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو سورہ فاتحہ ہے سبحان اللہ، وہ اتنی جامع ہے کہ اس میں زندگی کی تمام جو ایسینشل چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب آ جاتی ہیں اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ پہ غور کریں. اسی طرح ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ میری دعا میں درود کتنا ہو، یعنی درود پڑھنا چاہیے دعا میں، تو کتنا پڑھوں؟ تو فی الحال انہوں نے کہا کہ میں 25% درود ہوتا ہے میری دعا میں، یعنی 1/4 پورشن درود کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دیجیے، بڑھا دیا. نیکسٹ ٹائم کہا کہ یا رسول اللہ 50% درود ہوتا، یعنی اگر میں لیٹ سے 10 دعائیں کرتا ہوں تو ان میں سے 5 بار درود پڑھتا ہوں اور باقی وہ 5 دعائیں ہوتی. کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا تو کہا یا رسول اللہ 3/4 پورشن درود ہوتا ہے میری دعا میں، ذکر میں نہیں دعا میں. کہا بڑھا دو. اگلی بار آیا، کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں، میں تو کوئی اور دعا کرتا ہی نہیں پورا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اللہ تیری تمام حاجات ویسے ہی ٹیک کیئر کر لے، اور اللہ تعالیٰ تجھے ریلیف دے دے گا، ہر مشکل سے ریلیف دے دے گا. تو دیکھیں یہ سیکرٹ کوڈز ہیں احادیث میں، ان کو ایکسس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان سیکرٹ کوڈ. ٹھیک ہے. تو سخت پریشانی میں بھی توحید ریویژن ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ توحید کی ریویژن ہے. اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. توحید جتنا بندہ ریوائز کرے گا اور اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ باقی کی طلب خود ہی پوری کر دے. ٹھیک ہے. اسی لیے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کوئی بھی آپ ذہن میں دعا لا سکتے، کیونکہ آپ توحید ہی بیان کر رہے ہیں نا اللہ کی. سبحان کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب، الاعلیٰ بہت بلند ہے میرا رب، یعنی میں جتنا جھکا ہوا ہوں اتنا ہی بلند ہے میرا رب. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو دعا از اندر آبجیکٹو آف سجدہ. سینز بینگ فارگیون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی غالباً حدیث ہے، کہ جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھے پہ آ جاتے ہیں اور سر پہ آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو دیکھیں نماز سبحان اللہ ایک پوری فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے آپ کے گناہوں کو معاف کر. ابھی کل ہی میں یونیورسٹی آف پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کافی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں لیکچر تھا. تو ایک سسٹر نے سوال کیا کہ ہم ایمان بلڈ کرتے ہیں اپنا، گھر سے بہت موٹیویٹ ہو کے آتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں آتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیفے میں بیٹھتے ہیں، تو ہم فلو میں مطلب گم ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان لو ہوتا ہے. تو کیا کریں، ہاؤ ٹو میک اے کم بیک. تو دیکھیں اس کا بہترین حل اللہ نے خود ہمیں دے دیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ہی، کہ بیچ میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے نماز پڑھو اور اس کمی بیشی کو پورا کر لیں. یعنی آپ نے فجر پڑھی، فجر کے بعد آپ کہیں گئے، اس میں سٹریس لیں گے آپ دنیاوی، پھر وہ کچھ پریشانی لیں گے، میں بھی کچھ بھی چل سکتا ہے، یا کوئی بد نظری ہو گئی، یا کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا. چلو ظہر کا ٹائم آ گیا، آؤ گناہ بھی معاف کرواؤ، انرجی بھی لو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی بھی لو. اس کے بعد ظہر کے بعد گیپ آ گیا 2-3 گھنٹے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر والوں سے کوئی انبن ہو سکتی ہے، یونیورسٹی میں کوئی بد نظری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، کوئی سٹریس آ سکتا ہے. اچھا چلو پریشان نہ ہو، وضو کرو، عصر کا وقت آ گیا، عصر پہ جا کے اللہ سے کنیکٹ کرو، سجدہ کرو، انرجی لو. اچھا اس کے بعد 2 گھنٹے کا گیپ آ گیا، پھر عصر سے مغرب، اس میں پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مغرب پڑھو. اس کے بعد پھر کچھ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، عشاء پڑھو، اور اس کے بعد سو جاؤ. تو دیکھیں یہ تو پوری فیکٹری لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے.
اور پھر بھی بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر یہ ہمارا قصور. ٹھیک ہے, نمازیں ہیں ہی اس لیے کہ میک اے کم بیک, میک اے کم بیک, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا نو پرابلم, آؤ نماز پڑھو, اپنے گناہ معاف کرواؤ, کیونکہ تمہارے گناہ جب تم سجدہ کرو گے, رکوع کرو گے, گر جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. تو ون آف دی آبجیکٹیوز آف سجدہ از سنز بینگ فور, اس لیے اپنے گناہ معاف کروائے بندہ. ٹھیک ہے, کوئک سجدہ نہ کرے, کیونکہ جس انسان کو اللہ سے بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا پھر اللہ کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. پانچواں بڑا خوبصورت ہے آبجیکٹو, بی ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی ہائیسٹ ہیون. ایک صحابی تھے, اصحاب الصفہ میں سے ہیں. اصحاب الصفہ وہ غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے. آج آپ مسجد نبوی میں جائیں نا تو ایک آپ کو فانوس نظر آئے گا روضہ رسول کے تھوڑا سا پیچھے, اس فانوس کے نیچے اصحاب الصفہ کی جگہ ہوتی. آج بھی وہ انہوں نے ایک فانوس بنایا ہوا ہے جس کے نیچے پتہ لگ جائے گا آپ کو. تو یہ صحابی جو تھے یہ نبی وسلم کے لیے انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ نبی وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے, اور یہ نبی وسلم کے دروازے کے باہر ساری رات اکثر کھڑے رہتے تھے پانی لے کر, کہ نبی وسلم تہجد پہ اٹھیں گے تو میں انہیں پانی دوں گا, کہ میں پانی لے کر آیا ہوں نبی وسلم. تو اللہ کے نبی وسلم ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے ان سے. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, آسک وٹ یو وانٹ ٹو آسک. ٹھیک ہے, ان کا نام ہے ربیہ ابن کعب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آسک, مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا آئی آسک فار یور کمپینین شپ ان پیراڈائز, یا رسول اللہ آپ کی کمپنی چاہیے پیراڈائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کچھ, اینڈ اینی تھنگ ایلس بسائڈز دیٹ. لیکن صحابہ کا ایمان جس لیول کا تھا انہوں نے کہا دیٹ از آل, خلاص بس آپ کی کمپنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین ہیلپ می ڈو اٹ فار یو بائی پروسٹریٹنگ آفر, پھر میری مدد کرو یہ کام کرانے میں اللہ کو کثرت سے سجدے کر کر. کیا مطلب, قیامت والے دن آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی خاص سفارش کریں گے. ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو سجدے لمبے کرتے ہیں اور کثرت سے سجدے کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انہیں کہا کہ ہیلپ می سے مراد ہے میں تمہاری سفارش کروں گا, لیکن تمہیں میری یہ مدد کرنی ہوگی کہ تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں کہ کثرت سے سجدے کیا کرو. تو دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیشہ توحید سکھائی ہے, کتنا بڑا لیسن. آج آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو مطلب آپ کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے, وہ آپ کو اگر اپنے آپ سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ کرو, میری قربت چاہیے تو ایسے کرو یا ویسے کرو, تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ رانگ نمبر ہے. جو اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کی. دیکھیں اس صحابی کو چاہیے کیا تھی, اللہ کے نبی کی کمپنی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کا بھی کیا فارمولہ بتایا کہ اللہ کو سجدے کرو. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو ایون ایکسٹریم تو قبروں کو بھی سجدہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو بہت ہی جہالت ہے, اور اب تو امید کرتا ہوں بڑا کم ہو گیا ہے, شعور بہت آ گیا لوگوں میں, لیکن اینی وے ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی ہمیشہ توحید سکھاتے تھے, سجدے کا مطلب ہی توحید ہے. تو یہ ہمارا ففتھ آبجیکٹو ہے کہ سجدہ جو کثرت سے کرے گا, لمبا کرے گا, انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی کی سفارش میں. نمبر 6, فیل ہیپی اباؤٹ اوور کمنگ یور اینیمی. اس سے کیا مراد ہے, شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حدیث ہے جب شیطان انسان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو روتا ہے. صحیح حدیث. وہ روتا اس لیے کہ مجھے موقع ملا تھا, میں نے نہیں کیا, اور میں رجیم ہو گیا, میں دھتکارا گیا. اور دیر از نو ٹرننگ بیک فار ابلیس. ابلیس جو ہے, کسی نے سوال پوچھا بھی تھا کہ از دیر اینی چانس کہ ابلیس بھی معاف ہو جائے. تو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس, کیونکہ اس کا گناہ جاریہ اس لیول کا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ ڈومڈ ہے. اور ابلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مایوس کن, وہ ٹوٹلی مایوس. تو جب وہ ایک مومن کو, ایک مسلمان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹتی. تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے جب بھی تم سجدہ کرو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم شیطان کو ہرا رہے ہو. وہ تمہیں روک رہا ہے سجدے سے, لیکن تم کر رہے ہو تو یو آر سکسیسفل, یو آر وکٹوریس. جب تم نماز پڑھو اور جب تم سجدہ کرو تو وکٹری تمہاری ہے, کیونکہ شیطان کے خلاف تم نے جنگ جیت لی ہے, لیکن یہ جنگ جاری رہے گی. نمبر 7, فیلنگ اے سینس آف سیلف آنر. اس پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا, او اللہ, as you have protected my face from prostrating to anyone other than you, then protect it from asking anyone other than you. امام احمد بن حنبل نے اس سیلف آنر کی ہمیں ایک, آپ کہہ لیجئے, ایک تصویر دکھائی. سیلف آنر کیسے آتا ہے سجدہ کر کے. دیکھیں امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ, جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. تو اس سے انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے, سیلف آنر آتا ہے, انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
کئی لوگ اپنی پرسنالٹی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, کئی لوگ اپنی پرسنالٹی نا بہت انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے انڈیپینڈنٹ. تو اس کا بہترین حل ہے کثرت سے سجدہ, اس کا بہترین حل ہے سجدے میں اللہ سے کنیکٹ کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا, صرف اللہ سے مانگنا. یہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے اور اتنا ان کا تقویٰ اور توکل تھا کہ یہاں تک کسی کو آج تک یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو, حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ابو ذر جو مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ, اسی میں تیری عزت ہے, اسی میں تیرا سیلف آنر ہے. تو صحابہ کی یہ تربیت تھی. تو اینی وے سجدے سے انسان کی یہ پرسنالٹی سٹرونگ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کم پھیلائیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ریلائنٹ ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو, کہتا ہے وہ ٹو می, تباہی ہے میرے لیے. The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated. So for him is paradise. وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. And I was commanded to prostrate but I refused and for me is hellfire. تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ. آپ کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو بکرہ فرماتے ہیں اصطلاح ہو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گڈ نیوز یا کچھ اچھی چیز سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو یہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کوئی رزلٹ آیا آپ کا, کہیں کوئی اچیومنٹ ہوئی آپ کی, دنیاوی اچیومنٹ, تو آپ سجدہ کریں اللہ کو. اس سے آپ کا گریٹیٹیوڈ بھی بڑھے گا. بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے. تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا, لائن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک ہے, آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ, ایلیویشن آف رینک اینڈ ریموول آف سن. حضرت صوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا you must perform many prostrations to Allah, for you do not prostrate to Allah but that Allah will raise you one degree for it and erase one sin for it. سجدے کثرت سے کرو, کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا سٹیٹس بڑھاتا ہے جنت میں, اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے تمہارے نامہ اعمال سے. تو یہ کتنا زبردست طریقہ ہے اپنے گناہ مٹوانے کا. زر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating Rabbi inni zalamtu Rabbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. یہ حضرت علی سے دعا ثابت ہے. حضرت علی نے کہا کہ سب سے جو beloved اللہ تعالیٰ کو ہے دعا سجدے میں وہ یہ ہے. اب یہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تبھی ان سے مروی ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب کہ سجدے میں بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ربی انی ظلمتو ربی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. کیا ہے ٹرانسلیشن؟ او مائی لارڈ آئی ہیو ڈن رانگ, مائی لارڈ فارگیو می فار نن فارگیو سنس بٹ یو. تو یہ بہت خوبصورت دعا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صحیح مسلم میں, بہت ہی جامع امیزنگ دعا. اللہم اغفر لی ذنبی, ٹرانسلیشن بہت آسان ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. کلہ, کل کے کل, کلہ کل کے کل, all of them, دکہ و جلہ, small and large, گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ, و اولہ و آخرہ, پرانے گناہ پچھلے گناہ. اب دیکھیں جو بندہ یہ دعا کر رہا ہے اس نے جو پچھلی نمازیں مس کی ہیں انشاءاللہ سجدے میں جا کے اللہ معاف کر. اولہ و آخرہ, پرانے میرے جتنے گناہ ہیں, و آخرہ جو آنے والی زندگی کے, سبحان اللہ, یعنی وہ بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. و علانیتہ و سرہ, جو میں نے پبلک میں کیے یا جو میں نے چھپ کر کیے. اب یہ آپ اتنی فیل سے پڑھیں سجدے میں جا کے تو مزہ آ جاتا ہے نماز کا, اور آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, کنٹینٹمنٹ ملے گی, ہیپینس ملے گی, کیونکہ آپ جب سلام پھیرو گے آپ کو تسلی ہوگی کہ میں گناہ معاف کروا لیے انشاءاللہ اللہ سے. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی, بہت آسان ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, کلہ کل کے کل, دکہ و جلہ, اسمال اینڈ لارج, و اولہ پچھلے, و آخرہ آنے والے, و علانیتہ علانیہ, و سرہ سر مخفی یا چھپے ہوئے, سرہ چھپے ہوئے. یہ دعا ثابت ہے. پھر یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو اس کو اسمال چھوٹا کر کے بتاتا ہوں کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کیا یہ معاملہ ہے, تو they will be known by their trace marks of prostration. اصل میں جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا. کچھ لوگ پل صراط کراس کرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے خدا نخواستہ, کیونکہ ان کے اعمال اتنے سٹرونگ نہیں ہوں. تو جب ان کو دیکھا جائے گا کہ کچھ ان کا ماتھا چمک رہا ہے
تو ان کو نکال لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتھا اس لیے چمک رہا تھا کیونکہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے دنیا میں, لیکن اعمال اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ پل صراط کراس کر سکے, لیکن ان کو نکال لیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سجدے کی جگہ پر حرام, یعنی اتنا زبردست یہ ایکٹ ہے سجدہ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی اس جگہ کو. کمپنی آف رسول اللہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو انسان کثرت سے سجدے کرے گا تو قیامت والے دن بھی اس کو کمپنی ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جنت الفردوس میں بھی اس کو کمپنی ملے گی. ایکسیپٹنس آف دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز فار سجود گو ٹو گریٹ لینتھس ان میکنگ دعا ان اٹ ایز اٹ از لائکلی دیٹ یور دعا شیل بی آنسرڈ. لمبا لمبا سجدہ کرو, بہت لائکلی ہے تمہاری دعا سجدے میں قبول, اور کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرو. اس کے بارے میں سفیان بن عیینہ کا ایک کوٹ ہے میرے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور ایول یو نو اباؤٹ یور سیلف شوڈ ناٹ پریونٹ یو فرام میکنگ دعا بیکاز اللہ ایکسیپٹڈ دی دعا آف دا ورسٹ آف کریشن. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاؤ تو اس کنوکشن کے ساتھ جاؤ کہ اللہ میری کنفرم دعا قبول کر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ورسٹ آف کریشن کی دعا بھی قبول کی. کب؟ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تا قیامت چھوٹ دے. ٹھیک ہے, جب وہ اس نے چیلنج کیا, کفر کیا, تو اس نے کہا کہ اے میرے رب میں انہیں گمراہ کروں گا, لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں ملے گی تو پھر نہیں یہ معاملہ ہوگا, تو اس نے مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی, یعنی اس کی دعا قبول کی. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا, خدا نہ خواستہ ابلیس ورس ہے. اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سن. سنس فال ڈاؤن, یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی نے فرمایا جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں اس کے گناہ اس کے کندھے پہ آ جاتے ہیں, پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. یہ ایک روایت ہے. صوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, تو ایک صحابی ان سے ملے, اور یہ فریڈ سلیو آف رسول اللہ حضرت صوبان. تو صحابی جب ان سے ملے تو انہوں نے حضرت صوبان سے پوچھا انفارم می آف اے ڈیڈ تھرو وچ اللہ ول گرانٹ می گڈ اینڈ ایڈمٹ می انٹو پیراڈائز. تو وہ کہتے ہیں صوبان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, سوچ میں پڑ گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں. اس نے بڑا بھاری سوال پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ڈیڈ بتائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت خیر دے اور مجھے جنت میں جگہ دے. تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا ہولڈ آن ٹو سجود, سجدے کو ہولڈ آن کرو. For indeed I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there is no slave who performs a sajda except that Allah raises him a level through it and wipes away a sin through it. اس لیے صحابہ کا آنسر سجدے کے حوالے سے بڑا زبردست یہ آنسر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور اس کو جنت میں جگہ ملے تو وہ سجدہ اپنا سٹرونگ کرے, اور سجدہ وہ سٹرونگ کرے گا تو اس کی کردار سازی بھی ہوگی. اب یہاں پہ کوئی کویسچن کر سکتا ہے نا کہ دیکھیں یہ مولوی لوگ ہر وقت عبادت کی باتیں کرتے ہیں, حقوق العباد کی عبادت جو ہے نا بات نہیں کرتے. بھائی یہی تو حقوق العباد ہے, جو بندہ سجدہ کرے گا اور دل سے کر رہا ہے اور خدا خوفی سے کر رہا ہے تو وہ حقوق العباد میں بھی اچھا ہوگا. جو بندہ سجدہ ہی نہیں کر رہا تو حقوق العباد پہلی تو بات اس کو فائدہ کیا دیں گے دنیا کے علاوہ, دوسری بات کہ ہو سکتا ہے اس کے حقوق العباد اچھے نہ ہوں, لیکن جو خدا خوفی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے کردار میں نکھار آ جائے گا. تو یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے لمبے سجدے کرنا. تو بہرحال یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ صوبان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور لاسٹلی دیکھیں عباد الرحمن کا پیسج ہے پورا سورہ فرقان میں. اللہ نے عباد الرحمن ہے اللہ کے بندے, یہ بہت زبردست ٹائٹل ہے. اللہ نے عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ مینشن, فار ایگزامپل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ان کا اگنورنس سے پالا پڑتا ہے تو یہ ورڈز آف پیس کہتے ہیں, ورڈز آف ڈگنیٹی کہتے ہیں, یعنی بدتمیزی نہیں کرتے ان کے ساتھ یا سخت لہجے میں ان ریٹرن بات نہیں کرتے, بلکہ یہ جو ہے پیس کہتے, سلام سلام کے ورڈز کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ لیا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے, جیسے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی دوست سے بحث کر رہے ہیں نا تو نیچے لکھ دیتے ہیں اوکے السلام علیکم ورحمۃ, یعنی دوست کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو, یا دوسرے کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. ورڈز آف پیس کا مطلب ہے ڈگنیٹی, ورڈز کا پیس کا مطلب ہے صلح صفائی والے الفاظ یا کائنڈنس والے الفاظ, یا بس یہ کہ پیچھے پیچھے رہو کہ ٹھیک ہے سلام سلام پیس ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, یہ مطلب ہے قولوا سلامہ کا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اسی ورس میں عباد الرحمن کی جو ایک خاص بات بتائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب یہ ورس who is this verse referring to? عباد الرحمن, جو دنیا کی بیسٹ کریشن ہے اس کا ٹائٹل ہے عباد الرحمن, رحمان کے بندے. یہ ان کی خاص بات ہے
کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ سجدے اور قیام کرتے ہیں, اور یہاں تہجد کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے کلوزسٹ ہوتے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اور اس کے پریکٹیکل ایفیکٹس کیا ہیں, سبحان اللہ, یہ ہمارے سامنے جو ہے سورہ ہجر کی آیت ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. And we already know that your breast is constrained by what they say. Practical implication, practical فائدہ سجدے کا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا جو سینہ ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے نبی ان کے تانے سن کے, ان کی سخت باتیں سن کے, اس لیے تم کیا کرو, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ, اس لیے اپنے رب کی حمد بیان کرو اور سجدے کرو. تو سجدے میں تھیراپی ہے. کس چیز کی تھیراپی ہے؟ جو نیگیٹیوٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے, جو ٹاکسیسٹی آپ کو لوگوں سے مل رہی ہے, تو سجدے میں اس کی تھیراپی ہے اکارڈنگ ٹو سورہ ہجر آیا, ٹھیک ہے. اور سجدہ آپ کو قیامت والے دن کیسے فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ, اور سجدہ کس طرح کا ہے, بس انشاءاللہ مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے, سجدہ کس طرح کا ہونا چاہیے. 7 بونز پہ سجدہ ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے. یہ 5 انگلیاں زمین پہ ہونی چاہیے, کونیاں اوپر ہونی چاہیے, کونیاں کارپیٹ پہ نہیں لگنی چاہیے یا زمین پہ. نبی نے منع فرمایا کہ اس طرح کتے کی طرح جو ہے وہ نہ بیٹھو سجدے میں, ٹھیک ہے. تو جہاں تک خواتین کی نماز کی بات ہے, اس پہ فقہی ڈسکشن ہے. دیکھیں اس پہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں. خواتین کی نماز میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ 3 احادیث کے تھرو آتا ہے, جو کہ صحابیات سے ثابت ہے حدیث, لیکن ان حدیث میں ضعف ہے. اب یہ ایک فقہی ڈسکشن, احادیث موجود ہیں لیکن ان احادیث میں ضعف ہے. امام ابو حنیفہ نے وہ حدیث لی 3 جس کی بیسس پہ انہوں نے عورتوں کی نماز میں کچھ ڈفرینسز بتائے کہ عورتوں کو سمٹ کر نماز پڑھنا چاہیے, عورتیں جو ہے وہ اپنے کونیاں نیچے لگاتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے, اور عورتیں رکوع بھی جب کرتی ہیں تو سمٹ کر کرتی ہیں. تو یہ چونکہ ضعیف احادیث ہیں, تو میجورٹی امامز اور اسکالرز کا اوپینین ہے کہ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ تک چونکہ یہ حدیث پہنچی, اور اس ٹائم پہ اتنا وہ اپ گریڈڈ نالج نہیں تھا ود ریگارڈس ٹو کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. ہاؤ ایور دیکھیں یہ اتنی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ اس حدیث کو من گھڑت کہہ دیا جائے. حدیث کے ضعف کے بھی درجے ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا اگر آپ کو حدیث کے علم کا پتہ ہے. کچھ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے, اس میں ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ حدیث میں ضعف ہوتا ہے لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہم یہی کہہ دیں کہ, جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو عورت ان احادیث کے مطابق نماز پڑھ رہی تھی, اور جو عورت کو یہ نہیں پتا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں, اس کی نمازیں ہوئی نہیں, اس کی پچھلی نمازیں بھی نہیں ہوئی, اب بھی نہیں ہو رہی, تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ اوپینین ہے. نہ کسی اسکالر نے آج تک ایسی بات کی ہے. ہاں افضل یہی ہے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے, لیکن اس بیسس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک فقہی ڈسکشن ہے, یہ مزید آپ اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. بہرحال سجدے میں یہ کونیاں اوپر ہونی چاہیے جو ہمیں صحیح بخاری سے حدیث ملتی ہے, اور سجدے میں ناک اور یہ زمین پہ ہونا چاہیے, اور پیچھے آپ کے پاؤں یوں مڑے ہونے چاہیے, آپ کے جو ٹوز ہیں سارے وہ یوں مڑے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو سٹریٹ بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر یوں مڑے ہوں گے قبلہ رخ جتنے مڑ سکتے ہیں, ہر ایک کا اپنا وہ ایک فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے ٹوز میں, تو اتنا نہیں کہ بندہ کا خشوع خضوع ہی ڈسٹرب ہو جائے کہ وہ اتنا زیادہ او سی ڈی نہ ہونے لگ جائے اسے, تو کوئی مسئلہ نہیں اسٹریٹ, لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا سا سجدے میں آپ کے جو ٹوز ہیں وہ قبلہ رخ موڑ لیں, آپ اس طرح سے بینڈ کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ سجدہ جو نبی وسلم کا سجدہ تھا, اور اس میں دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی یہ کہ ہاؤ کین وی بیکم پیپل آف سجدہ, یہ کچھ ٹپس ہیں. تھنک, ریفلیکٹ, ریممبر اینڈ ایکٹ.